جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا، تمہارے لیے کھیلنے کودنے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور جو دیکھنے میں ملتا ہے، اس رات کو لوگ دوست احباب کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، چلو عیش و عشرت کرنا ہے، کچھ گھومنا ہے پھرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب تو حالات لاک ڈاؤن کے ہیں، باہر اگرچہ جانے نہ ملے مگر اپنے نوجوان بچے اپنے ہی محلے میں لوگوں کو، پولیس کو پریشان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے، دوسروں کے تہواروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا؟ معاذ اللہ، یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم۔ یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی۔ اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا، میرا نام بخشے وہ میں شمار فرما۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزوں عبادتوں کا اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر، بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے، جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو۔ اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا اس آدمی، وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔